اب میں ڈائس پر ایک ایسی شخصیت کو دعوت کلام پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. وہ ملک پاکستان کے معروف اور مایہ ناز موٹیویشنل سپیکر نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اس تمام تقریب کو سمرائز کیا جائے ایک لائن میں تو وہ لائن ہے بیٹرمنٹ آف ہیومن بینگ, بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی. میاں گلزار صاحب اور میاں نعمان صاحب, یو ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب, اور مجھے یہ اپرچونٹی دینے کے لیے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. دوستو, زندگی کے 32 سال پاکستان کے معروف کینسر اسپیشلسٹ کے ساتھ گزارے ہیں میں نے بطور ریڈیو تھراپسٹ. علم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت ہوتی ہے علم الیقین, جو ہم تک علم پہنچتا ہے مختلف سورسز کے ذریعے. اور علم کی دوسری حالت ہوتی ہے عین الیقین, جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہم پڑھتے ہیں. اور علم کی تیسری حالت ہوتی ہے حق الیقین. یہ علم کی بہترین حالت ہوتی ہے. یہ وہ علم ہوتا ہے کہ جس مشاہدے سے آپ گزرتے ہیں, جس تجربے سے آپ گزرتے ہیں, وہ یقیناً ایک پائیدار اوتھینٹک چیز ہوتی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ زندگی کے 32 سال میں نے معروف کینسر اسپیشلسٹ کے ساتھ کام کیا ہے, جناح ہاسپٹل لاہور, انمول ہاسپٹل لاہور, شوکت خانم اور اب الائیڈ میں. تو بہت سارے کینسر کے مریضوں کو ڈیل کیا. اس نقطہ نظر سے ایک انتہائی مفید ریسرچ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ کینسر کی 5 سے 10 اقسام ایسی ہیں جو بائی جینز ٹرانسفر ہوتی ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کے والدین میں سے, بزرگوں میں سے کسی کو کینسر کی وہ قسم لاحق ہے تو براکا جینز ٹیسٹ کے ذریعے اور مختلف جینز کے ٹیسٹ کے ذریعے 30 سال کی عمر تک یہ پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ آپ کو ہر صورت یہ کینسر ہوگا. لیکن کچھ اقسام ایسی ہیں جن کا بالکل نہیں پتہ ہوتا. وہ آپ کے لائف سٹائل سے, آپ کے سیل کی ڈویژن سے جڑی ہوتی ہیں, اور وہ زندگی کے ایک سٹیج پہ آپ کو, آپ کے جسم کو لاحق ہو جاتی ہیں. وہ جو 90% کینسر کے مریض تھے, جن کو وہ 90% کینسر کی اقسام لاحق تھی, ان کے اوپر ریسرچ کی گئی, اور ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ 4 ایسی چیزیں ان تمام مریضوں میں جو ان 90% اقسام کے کینسر میں مبتلا تھے, ان سب میں کامن تھی. اور دکھ اور پریشانی اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی صورت, کسی نہ کسی شکل میں, شعوری یا لاشعوری طور پر وہ 4 علامات اپنے اندر اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں, اور اپنے لائف سٹائل سے وہ پیدا کرتے ہیں, اپنی سستی اور کاہلی سے پیدا کرتے ہیں. وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, کیونکہ جتنے بھی لوگوں میں وہ 90% کینسر ڈائیگنوز ہوا, وہ یہ بات سامنے آئی کہ ان سارے مریضوں میں یہ 4 علامات کامن تھی. سب سے پہلی علامت جو ان تمام مریضوں میں کامن تھی وہ تھا سٹریس. چونکہ یہاں پہ بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے, چھوٹا موٹا سٹریس آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن انڈیو مسابقت, غیر ضروری مقابلہ پیدا کرنا, غیر ضروری حسد پیدا کرنا, اور غیر ضروری مٹیریلسٹک خواہشات پیدا کرنا کرونک سٹریس پیدا کرتا ہے, جو کہ ون آف دی بگیسٹ کاز ہے کینسر پیدا کرنے کے لیے. دا سیکنڈ ون از آپ کی نیند کا بہتر نہ ہونا. اگر خدا نخواستہ
किसी भी शख्स की नींद प्रॉपर नहीं है, रैपिड आई स्लीप में वो नहीं जाता, 6 घंटे 4 घंटे प्रॉपर नहीं सोता, तो जब हमने वो मरीज डायग्नोज किए जिनमें वो 90% कैंसर था, तो उनमें ये भी एक अलामत कॉमन थी कि उनकी नींद प्रॉपर नहीं थी. वन इज स्ट्रेस, द सेकंड वन इज योर स्लीप इज नॉट प्रॉपर, द थर्ड वन इज क्रॉनिक तजाबियत. ये जो हम एंटरटेनमेंट के नाम पर, ये जो हम फैशन के नाम पर मुख्तलिफ खुराकों को अपना हिस्सा बनाए हुए हैं और जिनकी वजह से हमारे स्टोमक में क्रॉनिक तजाबियत पैदा होती है, ये भी 90% जो कैंसर उन मरीजों में पाया जाता था उनमें ये अलामत कॉमन थी. द फोर्थ वन इज, अगर खुदा न खास्ता आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, आपके लाइफस्टाइल या खुराक की वजह से आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, आप अमराज कब्ज का शिकार हैं, तो दैट वाज आल्सो द बिगेस्ट साइन जो आपको कैंसर के मर्ज की तरफ ले जाता है. तो दोस्तों, चूंकि आप यहाँ दूर दूर से आए हैं, तो वक्त एक कीमती चीज़ होती है और वक्त को हमेशा बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए. तो चूंकि यहाँ पे सारी गुफ्तगू रिसर्च बेस्ड गुफ्तगू थी, तो ये वो रिसर्च है कि अगर खुदा न खास्ता किसी भी शख्स में ये अलामत, आपके किसी प्यारे में ये अलामत मौजूद है कि उसके अंदर क्रॉनिक अल्सरेशन है, तजाबियत है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है और उसकी नींद बेहतर नहीं है, या खुदा न खास्ता आपने अपने लाइफस्टाइल की वजह से अपने ऊपर एक स्ट्रेस सवार कर लिया है, तो खुदा के लिए इन चीज़ों से जान छुड़वाइए. क्योंकि जो भी मरीज़ हमारे पास आए इन 32 सालों में, उन तमाम लोगों में ये 4 अलामतें कॉमन थी, वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी. और ये हम इन तमाम अलामतों को अपने लाइफस्टाइल से और बेहतर ज़िंदगी को तराशने से इन अलामतों को हम ख़त्म कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को इस मौजी मर्ज से बचा सकते हैं. खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, मैं तो इस फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है. बहुत शुक्रिया.